بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے جس کو روکنے کے لیے، یعنی لوگوں کو مظفر آباد جو دارالخلافے میں آنے سے روکنے کے لیے پولیس نے کافی شہروں میں کریک ڈاؤن کیا، اور جو مختلف ریلیز تھیں اس تحریک کی ان کو بزور بازو روکنے کی کوشش کی، تو اس میں پھر کلیشز ہوئے، پولیس والے زخمی بھی ہوئے، اور ایک آدھ جو ہے وہ پولیس افسر کی کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، بہت انفارچونیٹ ہے۔ تو اس میں نے اس وقت تک کوئی یعنی آواز میں نے اٹھائی، نہ میں بولا، جب تک کہ مجھے اس کے تمام کہ یہ تحریک جو ہے یہ کیسے شروع ہوئی، کیا اس کے پیچھے کوئی غیر ملکی طاقت کار فرما ہے، یا یہ بالکل لوکل دیسی تحریک ہے، اور اس کے جو تحریک کے بننے کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کے پیچھے کیا کسی سیاسی جماعتوں کا بھی کوئی ہاتھ ہے، جیسے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم سوال کہ کیا جو نیشنلسٹ لیڈرشپ ہے، وہ لوگ جو کشمیر کی کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا اس میں کیا رول ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب جو ہے نا میں آپ کو اس ویڈیو میں دے رہا ہوں، اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز سارے جو کلمینیٹ ہوگا، کیونکہ لا اینڈ آرڈر اس میں انوالو ہے، اور لا اینڈ آرڈر بنا ہوا ہے اس وقت کشمیر میں۔ آج بہرحال وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بلا کے اور ایک میٹنگ کر کے لوگوں کے جو بہت سارے مطالبات ہیں وہ مان لیے ہیں، یعنی ان کا بھی ذکر کریں گے کہ وہ کیا مطالبات تھے، وہ مانیں گے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا، اور یہ کس حد تک جو احسن اقدام ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کو جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑا رہنا ہوگا، اور میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا، ورنہ آپ کسی نہ کسی چیز سے ضرور آپ مس کر جائیں گے۔ میں نے بڑی خود ٹریول کیا ہے، خود محنت کی ہے، اور ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ میں ریکویسٹ کر دوں کہ آپ برائے کرم جو ہے نا وہ میری جو یہ ہے چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس قسم کے جتنے بھی انالیسز ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ آپ کو ملتے رہیں۔ اب یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا ابھی تک، کسی ولاگر نے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ ولاگز کیے ہیں، کہ یہ تحریک جو ہے یہ شروع کیوں ہوئی۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ یہ جو نیلم جیلم جو پروجیکٹ ہے، اس میں اب بہت سارے ناظرین کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ نیلم جیلم جو دریا ہے یہ گزرتا ہے مظفر آباد سے۔ اب مظفر آباد سے 30 کلومیٹر پہلے نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ شروع کر کے جو نیلم جیلم دریا کا بہت سارا جو پانی ہے نا، اس کو ایک ٹنل کے ذریعے موڑ کر دریائے جیلم میں گرا دیا گیا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے نقصانات یہ ہوئے ہیں کہ جو مظفر آباد شہر میں جو 1 ملین لوگ جو آباد ہیں، ان کو جو پانی کی فراہمی جو دریائے نیلم سے ہوتی تھی وہ سخت متاثر ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو سیوریج کا جو نظام ہے مظفر آباد سٹی کا، وہ بھی بری طرح متاثر ہوا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں، جب میں وہاں پہ گیا اور سارے لوگوں سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ مظفر آباد ایک خوشبوؤں کا شہر ہوتا تھا، اور اب یہ جو ہے اس میں جگہ جگہ سے تعفن اور بدبو آتی ہے، کیونکہ دریا کے جو پانی روکنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ شاید عام آدمی کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، میرے جیسے کو، لیکن جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے اس علاقے میں جہاں سے دریا کو روکا جاتا ہے، اور وہاں پہ جتنی زندگی ہے، نباتات کی، حیوانات کی، وہ سب متاثر ہوتی ہے۔ ایک تو جب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا تو اس کے اوپر ایک دریا بچاؤ مہم شروع ہوئی 2019 میں۔ کیا مہم شروع ہوئی؟ میں دوبارہ نام بتاتا ہوں، دریا بچاؤ مہم، یعنی DBM شروع ہوئی۔ اچھا، اس میں چونکہ کہتے ہیں کہ واقفان حال کہ اس میں کوئی بہت زیادہ بیکنگ نہیں تھی اس تحریک کو۔ انہوں نے 2019 میں کافی سٹ-انز بھی کیے مظفر آباد میں، ریلیز بھی نکالیں، لیکن چونکہ ان کو کسی قسم کی سیاسی حمایت حاصل نہیں ہوئی، تو یہ تحریک جو ہے کوئی بہت زیادہ
یعنی گورنمنٹ نے اس کی کسی بات پہ کوئی کان نہیں دھرا، اور گورنمنٹ نے ویسے بھی اس پورے معاملے کو بھی گورنمنٹ نے اپنی آنکھیں، جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں کشمیر کی، اس نے اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ اس میں کوئی بھی جو سیاسی جماعتوں کی کوئی لیڈرشپ اس تحریک میں نہ وہ شامل تھی نہ کچھ تھی، بلکہ یہ تحریک بعد میں پھر اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک مقامی تاجر ہیں، ان کا نام ہے شوکت نواز میر۔ اب یہ جو شوکت نواز میر ہیں، یہ ان کا بزنس ہے وہاں پہ مظفر آباد میں، اور یہ مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین لیول کا یہ ہیں، اور انہوں نے اسی جو دریا بچاؤ مہم تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی، اس کی لیڈرشپ انہوں نے سنبھالتے ہوئے پھر ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنا دی، یعنی AAC بنا دی۔ اچھا، اس میں وہ مقامی انہوں نے دکانداروں کو اور تاجروں کو شامل کیا، اور پھر اس کے جو مطالبات ہیں وہ وقتاً فوقتاً رفتہ رفتہ وہ یعنی بڑھتے بھی گئے، تبدیل بھی ہوتے گئے، اور لوگوں نے یعنی عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ جو ہیں نواز امیر صاحب، ان کی قیادت میں جو باقی جو ابھی مطالبات ہیں جو آج آپ کے سامنے ہیں وہ انہوں نے پیش کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ مطالبات موٹے موٹے ایک تو یہ ہیں جو آپ سب جانتے ہیں کہ جو بجلی ہے وہ پاکستان کے باقی جو ریٹ پہ دی جا رہی ہے وہ نہ دی جائے، بلکہ سبسڈائز بجلی دی جائے، اور وہ اس ریٹ پہ دی جائے جس پہ ہمارے جو ان کے یعنی کشمیر میں جو لگے ہوئے ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان میں جس طرح سے پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر ان کا دوسرا مطالبہ جو بڑا تھا وہ آٹے کی وہاں پہ جو دیتی ہے گورنمنٹ سبسڈی، اس کے متعلق تھا کہ وہاں جیسے پہلے آٹے کی سبسڈی کا معاہدہ تھا، وہ شاید جو پچھلی PTI کی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو وزیر اعظم ان کے نیازی صاحب تھے، انہوں نے کوئی معاہدہ کر لیا تھا وفاقی حکومت کے ساتھ جس میں بجلی پر بھی جتنا یعنی مرضی ہے بل بڑھا دیا جائے، تو لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ یعنی عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا، اور یعنی یہ نواز میر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کام کو بہت یعنی اتنی جان فشانی سے کیا کہ انہوں نے پھر یہ تحریک جو ہے اس موجودہ مقام تک پہنچ گئی۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو یہاں کا مقامی ہے۔ اب تمام جتنے بھی میری بات ہوئی ہے اپنے دوستوں سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے کوئی فورن جو قوت ہے وہ انوالو نہیں ہے، بلکہ یہ مقامی افراد جو ہے انہی کی صحیح اس تحریک نے جنم لیا ہے، اور یہ لوگوں کی آواز بنتی گئی ہے، اور یہ آج اس مقام تک پہنچی ہے۔ نہ ہی اس میں کسی بھی سیاسی جماعت نے، جیسے کہ لوگ جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، PTI کو بھی الزام دے رہے ہیں کہ شاید وہ اس کے پیچھے کر کے اور اپنا کوئی بدلہ اتار رہے ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے۔ ایسی جو میں نے وہاں ان لوگوں سے جتنے سے ملاقات کی ہے، ایسی کوئی چیز کوئی بالکل سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اب کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ مقامی تحریک ہے، اور ایک طرف میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ پتہ چلا ہے کہ سال 2000 میں پولیس نے جو نیشنلسٹ لیڈرشپ تھی نا، یعنی جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو کچھ لوگ تھے، جو ینگ لوگ تھے، جنہوں نے جو ان کا یعنی آپ اسٹوڈنٹس ونگ کہہ لیں، جو نیشنلسٹ اسٹوڈنٹ فرنٹ کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، اور اس کے جو چند لوگ ہیں جن میں یوسف زرگر ہیں، اور خواجہ عامر ہیں، حسن خواجہ ہیں، راجہ وقار ہیں، اور محسن کاظمی ہیں، اور اس جیسے چند اور لوگ، اس جو پولیس نے سن 2000 میں ان نیشنلسٹ کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا تھا، تو یہ بھاگ کر یہاں سے یہ لنڈن چلے گئے تھے، اور لنڈن میں جا کے پھر ان لوگوں نے اپنے جو پاکستانی پاسپورٹ ہیں وہ جلا دیے تھے مبینہ طور پہ، اور وہاں انہوں نے پھر اسائلم کلیم کیا تھا، اور اسائلم کلیم کرنے کے بعد پھر وہاں پہ کبھی پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے کوئی مظاہرہ کر دینا، اور اس طرح کی چیزیں یہ وہاں پہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب جو اس میں ایک انتہائی خاص بات ہے کہ لنڈن والوں کی موومنٹ کا جو نیشنلسٹ ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ کوئی اس میں نیشنلسٹ پیچھے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بڑا حیران کن جوڑ بتاتا ہوں کہ اس میں نیشنلسٹ کس طرح اس تحریک کے پیچھے کار فرما ہے۔
جو یہاں کے ان کے جو لوکل لیڈر ہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز جو امیر ہیں، یہ جو خواجہ حسن تھے جو بھاگ کر لندن گئے ہیں، لندن والوں میں سے ایک ہیں، ان کی لیڈرشپ میں یہ نیشنلسٹ اسٹوڈنٹس فرنٹ میں یہ بھرپور کام کر چکے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ میں۔ تو مجھے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان کا جو ذہن ہے، جو سوچ ہے، وہ وہی ہے جو باقی نیشنلسٹ کی سوچ ہے، یعنی اس سے یہ متاثر ہیں اور یہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ تو اب تو یہ ہمارے جو ادارے ہیں جن کا ان چیزوں پہ نظر رکھنے کا کام ہے، ان کی نظر ہوگی یقیناً ان تمام باتوں پہ۔ اور اب جو میں آخر میں آ کے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا بروقت یہ کام کیا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے جو ہے وہ حل کیا ہے اب۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا گیا ہے۔ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو پولیس والوں کو، میں حیران تھا کہ یہ ان کے اپنے ہی پولیس تھے، ان کو ماریں کیوں پڑیں؟ تو اس کا ایک بہت ہی سمپل مجھے جواب ملا، وہ یہ کہ جب آپ پنجاب کنسٹیبلری بلائیں گے، ایف سی بلائیں گے وہاں کشمیر کے لوگوں کو لاٹھی چارج کرنے کے لیے، تو لوگ نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا، لوگوں نے پھر پنجاب کنسٹیبلری کے جوانوں کو اور ایف سی کے جوانوں کو باقاعدہ اپوز کیا۔ ان کو دیکھ کے یعنی جو مشتعل ہجوم تھے انہوں نے بہت زیادہ یعنی پھر ریٹیلیٹ کیا، جس کی وجہ سے بہت بدمزگی پیدا ہوئی۔ اور اگر اس کو مقامی پولیس اور انتظامیہ مل کے اچھے طریقے سے، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ بیک اینڈ پہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے لوگوں سے میل ملاپ کر کے اور ان کے مطالبات سن کے حل کرانے کی کوشش کر کے اس معاملے کو اس حد تک بگڑنے سے بچایا جا سکتا تھا۔ اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کے جو یہ اقدامات ہیں یہ بروقت ہیں۔ امید ہے کہ اس میں اب یہ تحریک جو ہے یہ اپنا ختم ہو جائے گی، سبسائڈ ہو جائے گی، لیکن جو اس کی وجوہات ہیں وہ جیسے کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں عرض کیا ہے، اس کو ضرور ڈگ ان کرنا چاہیے اور جو اس کے ریزنز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔